کراچی میں موسلادھار بارش کے بعد اربن فلڈنگ کی صورتحال، دیواریں گرنے اور کرنٹ لگ جانے سمیت مختلف واقعات میں 10 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ شہر میں آج عام تعطیل کا اعلان، حکومت کی عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل۔ نکاسی کا کام جاری ہے، مرکزی شاہراہوں پر بیشتر مقامات سے پانی نکال لیا گیا۔ شارع فیصل پر میٹروپول سے بریگ روڈ تک نکاسی مکمل۔ کار ساز سے ناتا خان پل تک ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ پی ایف بریگ روڈ کے قریب انڈر پاس میں پانی جمع۔ ایم اے جناح روڈ پر نمائش سے ٹاور آنے والا ٹریک کلیئر۔ آرٹس کونسل، سندھ اسمبلی، پاکستان چوک اور بنس روڈ پر پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ پی سی ایچ ایس کے کال سینٹر میں پھنسے 30 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ہماری حکومت سوئی پڑی ہے، ابھی اس کو کیسے جگائیں گے؟ بارش تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن دھرم برہم ہو گیا۔ ان کے اپنے نظام ہی ٹھیک نہیں ہے، اتنے بڑے کھڈے ہیں۔ کراچی میں چند گھنٹوں کی بارش، سیوریج سسٹم جواب دے گیا، انڈر پاس بھر گئے، سڑکیں تالاب، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تیرتی نظر آئیں۔ شارع فیصل، گلشن اقبال، کلفٹن، ڈیفنس، قیوم آباد، صدر، ایف بی ایریا اور ملیر کینٹ سمیت بیشتر علاقوں میں لوگوں کو مشکلات۔ مارکیٹیں بھی پانی کی لپیٹ میں، بجلی کا نظام جواب دے گیا۔ کئی علاقوں میں بحالی کا کام جاری۔ لیاقت آباد میں 4 روز قبل بننے والی الطاف حسین حالی روڈ بیٹھ گئی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، کئی پروازیں منسوخ، متعدد کا رخ موڑ دیا گیا۔ رین ایمرجنسی نافذ۔ انٹرنیٹ میں خلل اور سپیڈ سلو ہونے کی شکایات۔ منگل کی بارش تو صرف ٹریلر تھی، آج اور کل بادل مزید جم کر برسیں گے، صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہوگی، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ 10 سے زیادہ آج شہادتیں ہوئی ہیں۔ آج کراچی کی تاریخ کا سیاہ دن ہے کہ جہاں لوگ بے بس، مجبور اور بے سہارا نظر آئے۔ آج کراچی کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، لوگ بارش میں بے بس اور بے سہارا نظر آئے۔ کروڑوں روپے کی گاڑیاں برباد ہو گئیں۔ سندھ حکومت امداد کا اعلان کرے۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری کی وفاقی حکومت سے بھی متاثرین کی مدد کی اپیل، کہا اس وقت کوئی سیاست نہیں، میئر کراچی سمیت تمام اداروں کی تعریف کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی کے پاس 9 اور پی ٹی آئی کے پاس 6 ٹاؤنز ہیں۔ امیر جماعت اسلامی میرے ساتھ رابطہ کریں، واٹر بورڈ کا نیا نظام بنانے کے لیے مل بیٹھنے کو تیار ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار بولے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وڈیروں نے کراچی کو تباہ و برباد کر ڈالا، عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کراچی کو کراچی والوں کے حوالے کریں گے۔ بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شہر کا جو ڈرینیج کا نظام ہے وہ 40 ملی میٹر بارش برداشت کرنے کا ہے، اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں 235 ملی میٹر بارش ہوئی ہے کچھ مقامات پہ۔ کراچی کا ڈرینیج سسٹم 40 ملی میٹر بارش برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ مقامات پر 235 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی۔ نان سٹاپ بارش کی وجہ سے نکاسیاب کا مسئلہ پیدا ہوا۔ میئر کراچی کی وضاحتیں۔ مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسیاب کا جائزہ، کہا صورتحال بہتر، مزید بارش نہ ہوئی تو جلد سڑکیں صاف ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ، وفاقی حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی پیشکش۔ میاں شہباز شریف کی چیئرمین این ڈی ایم اے کو سندھ حکومت سے مسلسل رابطے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، نکاسیاب کی صورتحال کا جائزہ۔ مراد علی شاہ کا رات گئے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، پرانی سبزی منڈی سے نکاسیاب کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ پاک فوج اور سندھ رینجرز بھی شہریوں کی مدد میں پیش، عوام سے ٹریفک کی مکمل بحالی تک غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل۔ حیدرآباد کوٹری سمیت اندرون سندھ بھی بادلوں کی گرج برس، نشیبی علاقے زیر آب۔ مٹھی، نواب شاہ، عمرکوٹ، ٹنڈو محمد خان میں بادل جم کر برسے۔ کرنٹ لگنے کے واقعات اور دیگر حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ ٹنڈو والا یار میں مکان کی چھت گر گئی، خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد زخمی۔ میئر حیدرآباد کا اب شہر کے مختلف پمپنگ سٹیشنز کا دورہ، نکاسی کے کام کا جائزہ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، گلبرگ، کلمہ چوک، جیل روڈ سمیت کئی مقامات پر بادلوں کی گھن گرج، موسم خوشگوار۔
سیلاب زدگان کے لیے 5 ارب 80 کروڑ روپے کا ریلیف پیکج منظور، ای سی سی نے فوری اجرا کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم جلد دورہ بھی کریں گے۔ میاں شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، نقصانات کا جائزہ، رقوم کی تقسیم کے لیے ضروری کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی امدادی کارروائیوں پر بریفنگ، بتایا اسکردو تا جگلوٹ راستہ بحال کر دیا گیا ہے، اشیاء خورنوش اور ایندھن کی کوئی قلت نہیں۔ عطا اللہ تارڑ اور دیگر وزراء کی بھی اجلاس میں شرکت۔ کے پی کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ بنیر میں مختلف مقامات سے ملبے تلے دبی 5 لاشیں نکال لی گئیں، درجنوں تاحال لاپتہ۔ بنیر، شانگلہ اور سوابی میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن کی تقسیم، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ انجینئرز کور کے دستے راستہ کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ میڈیکل کیمپس میں متاثرین کا علاج معالجہ جاری۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے 365 افراد جاں بحق، 181 زخمی ہوئے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی بینکوں کی آؤٹ لک مستحکم قرار دے دی، بینکوں کی ریٹنگ CAA1 کر دی گئی۔ ملک بھر میں بجلی کا یکساں ٹیرف برقرار رکھنے کے لیے اہم اقدام۔ حکومت نے یکساں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہ الیکٹرک اور دیگر ڈسکوز کے فیول چارجز میں فرق سبسڈی کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق جون 2025 کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی وصولی اگست کے بلوں میں ہوگی۔ پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس آج کابل میں ہوگی۔ سیاسی، اقتصادی، تجارتی تعلقات اور سرحدی تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اسحاق ڈار سہ فریقی روابط مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی پالیسی پیش کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات۔ سرحدی تنازعات اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ مختلف شعبوں میں مذاکراتی میکانزم دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا فریقین اختلافات کو مؤثر انداز میں حل کریں۔ سرحدی تنازعات سے دو طرفہ تعلقات متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ بھارت روسی تیل کی فروخت سے $16 ارب سے زائد منافع کما رہا ہے۔ یہ موقع پر سودے بازی ناقابل قبول ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی کڑی تنقید، کہا یوکرین جنگ سے پہلے انڈیا کی روس سے تیل کی درآمد 1% سے بھی کم تھی، لیکن اب 42% ہو گئی ہے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی حالت زار۔ پاکستان نے عالمی برادری سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ سلامتی کونسل میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج جنسی زیادتی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ 2019 سے 2021 تک 10,000 خواتین اور بچیاں لاپتہ ہوئیں۔ مجرموں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ اسرائیل کا ایک بار پھر امن سے فرار، جنگ بندی سے بھاگنے لگا۔ حماس کے مثبت رد عمل کے بعد نئی شرائط رکھ دیں، تمام 50 یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ غزہ میں مظالم برقرار، اسرائیل کے خان یونس اور دیر البلح پر حملے، 24 گھنٹے میں 60 فلسطینی شہید۔ غذائی قلت سے بھی مزید 3 افراد دم توڑ گئے۔ حماس کی تجاویز پر بات چیت جاری ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی بریفنگ، کہا روس یوکرین صدور کی ملاقات آئندہ ہفتے متوقع، انتظامات جاری ہیں۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ دے کر قربانی کی نئی تاریخ رقم کرنے والے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر اور نیول چیفز کا شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق راشد منہاس شہید کی لازوال بہادری مادر وطن کے دفاع کے لیے روشن مثال ہے۔ پاکستان باضابطہ طور پر ایشیا کپ ہاکی سے دستبردار۔ 29 اگست سے 7 ستمبر تک بھارت میں شیڈول ایونٹ کا شیڈول جاری۔ 8 ٹیمیں 2 گروپس میں تقسیم، گرین شرٹس کی جگہ بنگلہ دیش شامل۔ پاکستان نے بھارتی انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے باعث شرکت سے انکار کیا تھا۔ اور مصری فٹ بالر محمد صلاح کا ایک اور اعزاز، پروفیشنل فٹ بالر ایسوسی ایشن کا پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ محمد صلاح نے رواں سیزن میں سب سے زیادہ 29 گول کیے۔